میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گھڑی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے وہ گھڑی ساری گھڑیوں سے ہی افضل گھڑی ہے. بلکہ اگر سچی بات پوچھو تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس کو نسبت ہو جائے وہ شے ہی عظمت والی بنتی چلی جاتی. حضرت صاحب میں نے آج چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اور میں اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کی کثیر تعداد یہاں تشریف فرما ہے اور مجھے آج ان کو سبق سنانے کا موقع ملے گا. ہم یہ جو محفل میلاد مناتے ہیں، اس محفل میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ بندہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. ایک بندہ شادی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، پیچھے مقصد ضرور ہوتا ہے. یا محفل میلاد منانے کا مقصد کیا ہے؟ ایسے ناراض نہ ہونا، ہم اس کا مقصد پتہ کیا سمجھتے؟ آئے دو چار نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، لنگر کھایا تے مچھاں نوں تا دیندے آ گئے. ہم کہتے ہیں یہی مقصد ہے. کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ یار جب ہمیں مقصد ہی نہیں پتہ ہوگا تو ہم یہاں سے جب اٹھ کر جائیں گے تو پتہ کیا چلے گا مقصد بھی پورا ہوا کہ نہیں ہوا. آج حضرت صاحب مقصد سنو کہ محفل میلاد منانے کا مقصد کیا ہے. اور پھر جب آپ یہاں سے اٹھ کر جائیے گا ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے میں نے مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا. مقصد کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں گا. مثال سمجھ میں آ گئی تو مشکل مسئلہ آسان ہو جائے گا. یہاں باہر سڑک کے اوپر ایک پولیس کا افسر سادہ کپڑوں میں کھڑا ہے. گاڑی والے سے کہتا ہے گڈی پاسے کر، اور گڈی پاسے کر لے گا؟ گاڑی پاسے نہیں کرے گا. اب وہی بندہ گھر جاتا ہے، وردی پہن کے آتا ہے، سڑک پر کھڑا ہوتا ہے. اب کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا ہے. بندہ کہنا شاہ جی انہیں ایک بات سے کر لینا. میرا سوال ہے حضرت صاحب بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے پر عمل نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ یہی وجہ بتلاؤ گے حافظ صاحب. جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا. سبحان اللہ. جب اپنے جیسا سمجھا تو کہا ماننا مشکل ہو گیا. اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے. اس کے اختیارات کا پتہ چلا، اس کے تعلقات کا پتہ، اس کے مقام کا پتہ، اس کے منصب کا پتہ چلا. کہا ماننا آسان ہو گیا. تو بھائی محفل میلاد منانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتلایا جائے ہمارا نبی ہمارے جیسا نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے. ان کا اشارہ ہو جائے چاند دو ٹکڑے ہو رہا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے درخت بھاگے آ رہے ہیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہودی حاضر ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ جو سامنے درخت لگے ان کو آپ بلائیں، وہ آ جائیں تو پھر میں سمجھوں گا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف تو درختوں سے جا کر کہہ دو درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائیں. لگا اگر ایسا ہو جائے تو پھر بڑا کمال ہے.
فرمایا جاؤ جا کر پیغام دے دو. یہودی نے جیسے جا کر پیغام دیا درختوں کو وجد آ گیا کہ ہمارے نبی نے ہمیں یاد کیا ہے. زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں آ گئے. سرکار سے اشارہ فرمایا واپس جا کر لگ گئے. یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے اشارہ کریں تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں. یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہو جائے اور گونگے بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. سرکار کا اشارہ ہو جائے تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں. اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا کہ غلط کہا؟ نہیں تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. تو تھوڑا سا میرا ساتھ دو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان والے کہ ان کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی. تھوڑا سا اونچی آواز میں. چاند بھی ان کا کہا, درخت بھی ان کا کہا, جانور بھی ان کا کہا, پتھر بھی. تو کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ یا جس نبی کا کہا پتھر مان رہا ہے ہم امتی ہو کر نبی کا کہا نہیں مان رہے؟ آج یقین جانو خدا کی قسم آج جو مسلمانوں کو ساری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ دامن مصطفیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے. ارے قرآن تو یہ صاف کہہ رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. غالب تم ہی آؤ گے اگر سرکار کے غلام بن جاؤ. یا صحابہ اکرام سرکار کے غلام بنے. رب تعالیٰ نے ان پر اتنا کرم فرمایا پوری دنیا پہ حکومت کر کے دکھایا. آپ کہیں گے حافظ صاحب ہمیں بات کی سمجھ نہیں لگی. اور میں آپ کو بات سمجھاؤں. خدا کی قسم مجھے اس پر بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے. بڑی مہنگائی ہو گئی, بڑی مہنگائی ہو گئی, بڑی مہنگائی ہو گئی, اور علاج کوئی بھی نہیں کرتا. آپ کہیں گے جی مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ بھائی علاج میرے آقا نے جو فرمایا ہے, فرمایا اے میرے صحابہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہو جائے گی. یار مجموعہ نمازوں کی تعداد وہی ہے. مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں اور مہنگائی کا علاج سرکار نے جو وہ ہم نہیں کر رہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھا کرو تیری روزی میں برکت ہوگی. کہنا جی آنکھی نہیں کھل دی, آنکھی نہیں کھل دی. اور ڈاکٹر کہتا ہے فجر کی نماز پڑھا کر, وہ جناح گارڈن پہنچا ہوا ہے, سورج کے نکلنے سے پہلے وہاں پہنچا ہوا ہے. ہمارے لاہور کے اندر جناح گارڈن ہے. یقین جانو فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران اور جناح گارڈن میں اتنا رش لگا ہوا گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. عورتیں مرد سورج نکلنے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑا, میں کہا یار تو کیوں الٹا ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. کس نے کہا جی؟ میں ڈاکٹر کو لا گیا. میں کہا ڈاکٹر صاحب تسی چنگے پلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجئے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو, مدرسہ بناتے ہو, پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر سمجھ لو یہ دل جو ہے نا, دل خون کی ٹینکی ہے. اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے الٹا کرتے ہو؟ کہ ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنا حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا. میں کہا ضرور بتلاؤ.
کہتا ہے جتنی بلڈ سرکولیشن دماغ کو سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے اتنا الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. اور میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا, میرے نبی کا غلام بن جا, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالی ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. آمین. اونچی آمین کہہ دو یا. آمین. اور جو بیمار ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ حضرت صاحب بیمار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے جی؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر اس کو چیک اپ کر کے کہتا ہے بابا جی تسی نمک کھانا چھڑ دیو, تسی حضرت جی میٹھا کھانا چھڑ دیو, تسی حضرت جی چھوٹا گو چھڑ دیو, تسی بڑا گو چھڑ دیو. سچی بات کرنا یار, چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا یہ چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار. بڑا گوشت, نمک, میٹھا, یا ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈالو. ڈاکٹر کے کہے سے اپنی من پسند چیز مٹھائی چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے شراب نہیں چھوڑا, سود کھانا نہیں چھوڑا, حرام کھانا نہیں چھوڑا, جوا کھیلنا نہیں چھوڑا, پاؤڈر پینا نہیں چھوڑا. یار ایک میرا دوست تھا, وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھاندہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا. کس نے منع کر دیا؟ اونچی بولو ذرا. میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تو. کہتا نہیں حافظ صاحب ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے, ڈاکٹر میرا. اونچی بولو یار. میں نے کہا میرے آقا سے بڑا خیر خواہ کوئی ہو سکتا ہے؟ یار ڈاکٹر کے کہے سے تو حلال چھوڑا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. یار میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ سمجھتا ہے, اس کی خیر خواہی کب تک ہوتی ہے؟ جتنی جیب میں فیس ڈالتے رہو گے. فیس واسطے پیسے نہیں اندر جانے دیتے ہیں, فیسیں بھی دیتے رہو, خیر خواہی اتنی دیر جتنی دیر سانس میں سانس ہے. مر گئے تو بات ختم. ایسے ہی ہے نا جی. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جبکہ تو ان میں موجود ہے. اور پھر یاد رکھو, یہ میری بات کان کھول کے سن لینا, بندہ جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے, جتنے بھی غلط کام کرتا ہے, جتنے بھی زمینوں پر قبضے کر رہا ہے, بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ, یتیموں کا مال اکٹھا کرتا ہے, اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے؟ جب مر گئے تو اولاد قبر میں جائے گی ساتھ. دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب بھی پیتا ہے, جوا بھی کھیلتا ہے, اور کہتا ہے آسا نال شراب پیو مت گھبرا, اسی تیرا ساتھ نہیں, اسی تیرے نال مریں گے. یار سچی بات کرو, جب مر جاتے ہیں پھر ساتھ مرتے ہیں؟ پھر کہنے لے چلو کہ بو نہ لکھ پہ کڈو. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہوں سے تو پاپ کماندا, جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں.
ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خیر خواہ ہیں قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور میدان محشر میں جہاں ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بھائی بھائی کو دور چھوڑ کے بھاگ رہا، ماں بیٹے کو، باپ بھائی کو، ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں گے. اب اگر ناراض نہ ہوں تو میں ایک چھوٹا سا سوال کر لوں. ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں یار، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا. اگر سرکار کو خوش کرنے کا طریقہ بتلا دوں تو عمل کر لیں گے؟ دیکھو بھائی، یہ محفل میلاد منانا بھی سرکار کو خوش کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ راستوں کو صاف کرنا، راستوں کو سجانا، لڑیاں لگانا، لائٹنگ کرنا، کھانا کھلانا، یہ بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن میں ہاتھ باندھ کر ایک بات کہوں گا، اگر راستوں کو صاف کرنا سرکار کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے تو دل کو صاف کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنا؟ سبحان اللہ. کیا ہم دل کو صاف کر رہے ہیں؟ آج ہمارے دلوں میں بغض، حسد، کینہ، ریاکاری، عداوتیں، بھائی بھائی کو نہیں بلا رہا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی، باپ بیٹے کو نہیں بلا رہا، رشتہ داریوں کو ہم توڑ رہے. اگر میں اس بڑے مجمع کے اندر یہ اعلان کر دوں، بھائی وہ بندہ ہاتھ کھڑا کرے جس کی سارے رشتہ داروں سے صلح ہے، تو شاید میرا خیال ہے کسی کا ہاتھ نہ کھڑا ہو سکے. آج نہ عداوتیں ہیں، لڑائی ہے، قطع رحمی کی جا رہی ہے. ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو گیا ہے. ماں باپ کو آج اولاد بوجھ سمجھنے لگ پڑی. تو بھائی میرے دل میں خواہش ہے، جہاں گھروں کو صاف کرتے ہو اپنے دل کو بھی صاف کرو یار. اس میں سے بغض، حسد، کینہ، ریاکاری نکالو، اس دل کو صاف کرو. آپ کہیں گے دل کو صاف کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. حضرت صاحب، میں ایک دودھ والے کی دکان پہ جاتا ہوں، اسے کہتا ہوں حضرت جی 5 کلو مجھے دودھ دے دو. وہ کہتا ہے جی 1000 روپیہ دے دو. میں 1000 روپیہ بھی دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے برتن لاؤ. اب میں برتن لے کے جاتا ہوں. برتن کے اندر اگر ناپاکی لگی ہو، دودھ والا اس میں دودھ ڈال دے گا؟ اونچی بولو یار. وہ کہے گا جی دودھ لینا پہلے برتن صاف کر کے لاؤ. میں کہوں گا بھائی پیسے نہیں تو نے لیے، دودھ ڈال اس میں. کہتا جناب بے شک آپ نے پیسے دیے ہیں، لیکن دودھ لینا تو برتن صاف کر کے آؤ. یار ایک دودھ والا پیسے لے کر گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ گندے سینے کے اندر اپنا نور کیسے ڈال دے گا یار. بھائی اگر میلاد شریف کی صحیح خوشی چاہتے ہو، جو روٹھے ہوئے ان کو مناؤ جا کر یار، ان کے پاس چل کے جاؤ. وہ کہیں بھائی تو کدھر آ گیا ہے؟ بولو سرکار کا میلاد آ گیا ہے، غلطی میری طرف سے ہوئی یا تیری طرف سے ہوئی، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں. سبحان اللہ. یار دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو جا کر تحفے تحائف دو، جو روٹھے ہوئے ان کو مناؤ. اگر صحیح طرح میلاد شریف کا مزہ چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، اگر فیض چاہتے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو خدا را
اپنے دلوں کو صاف کرو. پیارے اسلام بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے راضی کیسے کرنا ہے. دیکھو، ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی پر گلیاں سجاتے ہیں، لڑیاں لگاتے ہیں. لگانی چاہیے، ضرور لگانی چاہیے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جتنی بھی خوشی کی جائے اتنی ہی کم ہے. لیکن ہاتھ باندھ کر میں ایک بات عرض کروں گا، یہ چائنا کی لڑیاں تو ہم لٹکاتے ہیں اور سرکار کی لڑیاں اتار کر گندی نالی میں بہاتے ہیں. تھوڑا سا یار خیال کرو. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کل بروز قیامت جنت میں میرے ساتھ جائے گا. یار سنت پر عمل کر کے سرکار کا جنت میں پڑوسی بن جائے، یہ سودا مہنگا نہیں ہے. میں تو عرض کروں گا خدا کے لیے، آج میرے آقا کے میلاد کی محفل سے اٹھ کر جاؤ اور یہ تبرک ساتھ لے کر جاؤ. لوگ پوچھے یار تجھے ہوا کیا ہے، تو داڑھی مڈاتا تھا. بولو میں سرکار کی محفل میلاد سے ہو کر آیا ہوں، یہ تحفہ لے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین جانو، میں مدینہ شریف جب گیا نا تو میری ایک عادت ہوتی ہے، فجر کی نماز میں وہاں پڑھتا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں، اور میرے ایک طرف سبز گنبد ہوتا ہے اور دوسری طرف جنت البقیع. اور پھر میں جب یہ پڑھتا ہوں نعت اعلیٰ حضرت کا کلام، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ. یقیناً بڑا مزہ آتا ہے. حضرت صاحب یہ میری بات بڑی توجہ سے ذرا سننا. میں واپس آنے کے لیے میرے چند دن رہ گئے تھے. میں وہاں فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو ایک سید زادے بریلی شریف کے رہنے والے، کیونکہ سوشل میڈیا پر میرے بیانات آتے رہتے ہیں تو شکل سے وہ شناسا ہوتے ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے. گفتگو شروع ہوئی. حضرت صاحب انہوں نے ایک بات کہی، یقین جانو کئی دن تک میرے ہچکی نہیں رکتی تھی. کہنے لگے حافظ صاحب آپ میرے نانا کے مدینے سے پاکستان جا رہے ہو، سرکار کے مدینے سے پاکستان جا رہے ہو، اور پاکستان میں جا کر میرے نانا کے مدینے کو بدنام نہ کرنا کہ مدینہ شریف سے واپس گیا پھر جھوٹ بول رہا ہے، پھر شراب پی رہا ہے، پھر نمازوں میں سستی کر رہا ہے. ارے مدینہ شریف سے آگے کوئی جگہ ہے جہاں جا کے تیری اصلاح ہوگی؟ فرمایا تجھے ہونا یہ چاہیے، پہلے تو گالیاں نکالتا تھا، اب گالی کا نکالنا چھوڑ دے. لوگ کہے تجھے کیا ہوا ہے؟ بولو میں مدینہ دیکھ آیا ہوں. پہلے جھوٹ بولتا تھا، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سودی کاروبار چھوڑ دے. نماز تو کیا تیری تہجد قضا نہ ہو. لوگ کہیں تو نماز نہیں پڑھ، تجھے ہوا کیا ہے؟ بولو میں مدینہ دیکھ آیا ہوں. یار خدا را یہ میرے ہاتھ بندے دیکھو، میرے آقا کے میلاد کی محفل کو بھی بدنام نہ کرو. خدا کی قسم ہماری نظریں جھک جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں جا جنہوں نے محفل میلاد منائی سارا سال مسجد میں نظر کیوں نہیں آتے؟ یار کیا جواب دیں گے؟ سرکار کے میلاد کی محفل سے اٹھ کر جاؤ. آپ کی زندگی میں انقلاب آیا ہو، تبدیلی آئی ہو. لوگ کہے تجھے ہوا کیا ہے؟
بتلا میں سرکار کے میلاد کی محفل سے ہو کر آیا. سبحان اللہ. آؤ اب سنو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا کا طریقہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ میں ایک اعلان پہلے کہا تو میں نے انتظامیہ سے پوچھ لیا تو انہوں نے کہا جی ہم انشاءاللہ تعالی یہیں پر ہی نماز کا اہتمام کریں گے. تو آپ آزاد سکون کے ساتھ چند منٹ کی میری گفتگو سنیں کیونکہ مجھے ابھی ملتان شریف پہنچنا ہے، وہاں بھی بیان ہے. تو میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ارے اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اور بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ تہجد کے وقت اٹھیں چاہے استنجا پانی کرنے کے لیے اٹھیں، آگے آپ کا بیٹا جائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی. یاد اگر آپ کی ٹھنڈی ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوگی. تو تھوڑا سا ذرا آواز کے ساتھ مجھے جواب دے دو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں نہیں، سب کی نہیں آواز آ رہی. سرکار کی آنکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھیں، اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ یہ دیکھو میرے ہاتھ بندے، خدا کے لیے جس کا میلاد مناتے اس نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرو. یہ نہ ہو میلاد تو سرکار کا منا رہا ہے اور آنکھیں ٹھنڈی شیطان کی کر رہا ہے. چلے میں ایک چھوٹا سا سوال اور کر لیتا ہوں. حضرت صاحب مکان ہے آپ کا اپنا، اس کو لگا ہوا ہے تالا، بغیر چابی کے گھر میں داخل ہو جاؤ گے؟ سارے اونچی آواز سے بولو. اگر بغیر چابی کے تو اپنے گھر میں نہیں جا سکتا تو بغیر چابی کے جنت میں کیسے چلے جاؤ گے؟ آپ کہیں گے جی جنت کی چابی کیا ہے؟ تو میں کہوں گا بھائی مجھ سے نہ پوچھو، جس نبی کا میلاد منا رہے انہی سے پوچھو جنت کی چابی کیا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت کی. چلو حضرت جی تسی دسو بغیر چابی دے جنت دا تالا کھول لو گے؟ چابی دا بندوبست مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں؟ بھائی جب ایڈمٹ کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے میں بغیر چابی کے جنت کا تالا نہیں کھول سکتا، اور چابی کا بندوبست بھی مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے، تو پھر جب مسجد سے صدا آتی ہے حی علی الصلاۃ، آؤ چابی کے لیے، کیوں بیٹھا گپے مار رہا ہے؟ کیوں بیٹھا فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے؟ کیوں بیٹھا کاروبار کر رہا ہے؟ ارے تجھے چاہیے سب کام چھوڑ کے مسجد کی طرف آ. کوئی پوچھے بابا جی کدھر جا رہے ہو؟ بتلا میں جنت کی چابی لینے جا رہا ہوں. کیا لینے جا رہا ہوں؟ یار خوشی کا موقع ہے، اگر ناراض نہ ہو تو تھوڑی سی کڑوی سی بات کہہ دوں. اگر جنت کی چابی کا بندوبست نہ کیا تو کہاں جانا پڑے گا؟ کیا دوزخ کی آگ برداشت ہو جائے گی؟ آج تھوڑی سی گرمی پڑ جائے چیخ نکل جاتی ہے، جلتی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے چیخ نکل جاتی ہے. یار دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ اگر یہ سمجھتے ہو دوزخ کی آگ برداشت نہیں کر سکتے تو دوزخ سے بچنے کے لیے جنت کا بندوبست کرنا چاہیے. چلیں حضرت صاحب آپ بتلائیں کہ ہر چابی ہر تالے کو لگ جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چلیں وجہ بھی میں بتا دوں. تالے کے اندر ہوتے ہیں لیور، جتنے لیور کا تالا ہوگا چابی کو اتنے دانتے پڑے ہوں گے تو چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا. اور میرے آقا کے میلاد پر آنے والوں، آج میں یہ بھی بتلا جاؤں جو جنت کو تالا لگا اس کے 5 لیور ہیں. کتنے لیور ہیں جی؟ پہلے لیور کا نام ہے فجر، دوسرے کا نام اونچی بول دو یار،
تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا. جو ایک نماز پڑھتا ہے ایک دانتا ڈالا ہے تالا کھل جائے گا؟ 2 سے، 3 سے، حضرت جی 4 سے تو کھل جائے گا. کب کھلے گا؟ تو پھر آج کے بعد کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟